الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب التماثيل وكان في البيت قرام وستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل الذي في البيت يقطع فيقصر كحياتي الشجرة ومر بالشطر فليقطع فيجعل منه وساديتين ومنورتين توتعني ومر قلبي فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے انسانیت کو زندگی کے گزران کا طریقہ بھی سکھایا ہے. آج کے درس کا موضوع ہے لباس کا مقصد. فرمان الہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور فرمان رسول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں کیسا لباس زیب تن کرنا چاہیے، اپنے جسموں پہ چڑھانا چاہیے، پہننا چاہیے. اس کے اندر ہم بہت غلو کرتے ہیں. آج کے موجودہ وقت میں ہم دیکھیں جیسے بہت ساری ڈگریاں آ گئی ہیں معاشرے میں، اسی طریقے سے ایک فیشن ڈیزائن کر کے ایک اور ذمہ داری انسانیت میں نافذ کر دی گئی ہے کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی کام کیا جا سکتا ہے. در حقیقت جو فیشن ڈیزائن ہے، جو ہمارے کلچر کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ہماری روزمرہ زندگی میں اتراؤ اور چڑھاؤ آ رہا ہے اور جو شرارت کا ایک سیلاب امڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنے لپیٹے میں، اپنے بہاؤ میں اسلام کے ماننے والوں کو بھی لیتا ہوا چل رہا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے. یقیناً ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی چند سال پہلے ہمارے چپلوں پہ فیس بک لکھا ہوا ہوتا تھا، ٹی شرٹ پہ واٹس ایپ لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ سب کامیاب ہو گئے. معلوم ہو گیا کہ ہر ایک فرد کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ فیس بک بھی کوئی چیز ہے، واٹس ایپ بھی کوئی چیز ہے، جی میل بھی کوئی چیز ہے، یاہو بھی کوئی چیز ہے. گویا کہ ہر کسی کے ذہن میں راسخ کر دیا، بٹھا دیا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ چیزیں ختم کر دی. اب ٹی شرٹ پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ ٹیک می، کلک می، یا اس طریقے سے پیٹر انگلینڈ، یا اس طریقے سے الگ الگ نام لکھے رہتے ہیں ہمارے کپڑوں پہ. اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یا اسی طریقے سے ایسی کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آریاتن کاسیاتن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لباس خواتین پہنی ہوئی ہوں گی لیکن در حقیقت وہ برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی. فرمان الہی سماعت فرمائیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، لباس یواری سواتکم ریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے. کیسے؟ کپاس آپ کے علاقے میں پیداوار ہوا کرتی ہے، وہ کمپنی کو جاتی ہے اور کمپنی اسے فلٹر کرتی ہے، فلٹر کرنے کے بعد کپڑے تیار کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کاٹن کے ذریعے سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اتپن کر رہا ہے، انسانیت اس پہ محنت کر رہی ہے. یوروپین فیکٹریز، جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں ہندوستان کے اندر، وہ اس پہ محنت کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے لباس فراہم کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے یقیناً تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، لیکن جو بہترین لباس ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے.
جو بہترین لباس ہے، جو انسانیت کو اپنے اوپر لازم کرنے والا جو لباس ہے وہ تقویٰ ہے، وہ خوف و خشیت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم یاد کرو۔ اس حدیث، اس فرمان الہی کے پیش نظر فرمان نبوی سماعت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بار بار ہم سنتے ہیں، بار بار یہ نام آ جایا کرتا ہے، در حقیقت ابو ہریرہ ہے کون؟ یہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر ایسے اپنے آپ کو ہمہ وقت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے فرمان کی سماعت کے لیے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا جیسے اپنے کان کو کھڑا کر کے بالکل پیش کر دیا ہو اللہ کے رسول کے کلام کی سماعت کی خاطر، اور دور ہونا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ دوسرے لوگ یہ کہتے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، لیکن در حقیقت یہ پاگل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی محب تھا، حقیقی محب تھے۔ اور سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں جو سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جبریل علیہ السلام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ کل رات بھی میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں کل رات بھی آیا تھا، میں آپ کے پاس کل رات بھی آیا تھا، لیکن داخل نہیں ہو سکا، انٹرنس کی اجازت نہیں تھی۔ آپ جس گھر کے اندر تھے اس گھر کے اندر ہمیں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ خاص سماعت فرمائیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر تصویر لگا ہوا تھا، دروازے پہ جو پردہ لگا ہوا تھا اس کے اندر تصویریں تھیں، اس کے اندر انسانی جسامت کی تصویریں ہوں یا حیوانات کی تصویریں ہوں، جو بھی تصویر تھی دروازے پر تصویر آویزاں تھی، تصویریں لگائی گئی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے گھر میں پردہ جو لگا ہوا تھا اس گھر کے پردے کے اوپر نقش و نگار تھا، اس گھر کے پردوں کے اوپر بھی نقش و نگار تھا، لہذا جبریل علیہ السلام قاصر رہے اس گھر کے اندر داخلے سے۔ اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ گھر کے اندر کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گھروں میں پائے جا رہے ہیں، اور ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، اسے ہم عیب نہیں سمجھتے۔ در حقیقت اتنے بڑی گریٹ اینجل، سب سے عظیم فرشتہ، بتائیے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو داخل نہیں ہو رہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارا جو بیڈ شیٹ ہے اس پہ بھی جانور بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ بھی انسانی شکل بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے جو بچے ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے اس پہ بھی ڈریگن بنا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بچوں کے اوپر تو پوری انسان کی جسامت ہی بنا ہوا کرتا ہے، تو ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، اور ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ شمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو موجودہ وقت سے یہ مولوی حضرات جو باتیں کیا کرتے ہیں صرف بکواس کیا کرتے ہیں، دقیانوسی کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ دقیانوسی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہود و نصارہ کی ایسی سازشیں آج ہمارے معاشرے میں رائج کر دی گئی ہیں کہ ہم اسے عیب نہیں سمجھتے۔ در حقیقت یہ عیب ہی نہیں، بلکہ جنت میں داخلے سے ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جبریل علیہ السلام اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک کہ وہ چیزیں دور نہ کر دی گئیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو پردہ ہے اسے پھاڑ دیا جائے، اس کے تکیہ بنا دیے جائیں، اور اسی طریقے سے جو چادر لگا ہوا ہے اس چادر کو بھی ہٹا دیا جائے۔ جب وہ چیزیں ہٹا دی گئیں، ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، راز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسے لباس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنے گھریلو سسٹم کو بھی ہمیں اس سے بچانا چاہیے۔ بعض ایسے گھر آج بھی موجود ہیں کہ آپ گھر میں جائیں گے، کیلنڈروں کی شکل میں آپ کو تصویریں ملیں گی، جہاں پہ کون داخل نہیں ہو رہا ہے؟ سب سے عظیم فرشتہ، وحی کا لانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا لانے والا، اللہ کا ایک خاص فرشتہ،
وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ گھر کے اندر تصویریں تھیں، گھر کے اندر نقش و نگار تھا، کپڑے کے اوپر نقش و نگار تھا، اسی طریقے سے جو پردے لگائے گئے تھے اس کے اوپر نقش و نگار تھا۔ اور ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، گھروں میں کیلنڈر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ گھڑیوں کے اوپر بھی تصویریں ہوا کرتی ہیں۔ اگر تصویریں نہیں بھی ہیں تو ہیپی برتھ ڈے میں جو گفٹ آیا کرتا ہے اس کی کٹنگ کر کے اس میں اگر ہمارے بچے کی تصویر بھی ہے تو اسے پھرو دیتے ہیں گھڑی کے اندر، گھڑی کے اوپری حصے میں۔ یہ چیزیں ہم مانیں یا نہ مانیں، در حقیقت یہ بہت ہی معیوب چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میں میدان کر رہا تھا، یعنی ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے کھلے میدان میں گیا ہوا تھا، اچانک اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی۔ ایک دوسری روایت اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران ہوا کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو نہاتے ہوئے، وہ عریاں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگے آئے اور آنے کے بعد ممبر پر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے ساتھ یہ حکم نافذ کیا کہ جو کوئی بھی غسل کرنا چاہے وہ پردے کا اہتمام کرے، جو کوئی غسل کرنا چاہے وہ پردے کا اہتمام کرے۔ لیکن ہم دیکھیں آج معاشرے میں ہمیں سڑکوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ، اس طریقے سے کئی ایسے مقامات پہ ہمیں انسانیت نہیں جانوروں کی طرح نہاتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جانوروں کی طرح یوں ہی نہاتے نظر آ جائیں گے اور عیب نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یتمیز علی غیرہ من الحیوانات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اور جانور کے اندر ایک علم کے ذریعے سے امتیاز پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہر اعتبار سے محفوظ رہنے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے تن کی بھی حفاظت کرے، اپنے بدن کی بھی حفاظت کرے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگلی روایت سماعت فرمائی، یہ ابو داؤد کی روایت تھی، حدیث نمبر 3387 کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک تابعی کا قول ہے بہت ہی عظیم، عبد العزیز رحمہ اللہ یہ امیر المومنین تھے، لیکن ان کے جسم پہ جب جانکنی کا عالم ہوا تو ایسے وقت میں عمرہ پورے مملکت سے عمرہ آنے لگے ان کے دروازے پر۔ تو فاطمہ بنت ملک سے ان کا بھائی نے یہ کہا کہ بڑی دور دور سے عمرہ کی جماعت آ رہی ہے، آپ ایسا کریں ان کا لباس جو ہے بالکل میلا کچیلا ہے، آپ اسے تبدیل کر دیں۔ وہ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ بھائی نے کہا کہ عمرہ کی ایک لمبی قطاریں آ رہی ہیں، دور دراز سے عمرہ آ رہے ہیں، رئیس زادے آ رہے ہیں، وہ ایسے لباس میں دیکھ رہے ہیں ان کی لباس کی عفونت آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ اسے چینج کر دیں۔ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی جملہ عطا کیا کہ آپ اس کی لباس کو چینج کر دیں۔ ایسے وقت میں فاطمہ نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی لباس ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی لباس ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین بادشاہ وقت کا یہ حال ہے، اور آج کے موجودہ وقت کے ہم بادشاہوں کا حال دیکھیں کہ ایک ایک جسم پہ لباس میں ملبوس ہوا کرتے ہیں، ایک ایک کی لباس کی قیمت 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے۔ اس حکومت کا، اس کی رعایا کا، جب حاکم وقت ایسا ہو تو اس کی رعایا کا کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں ہم سماعت فرمائیں، دیکھیں آج یورپین ممالک میں کیا ہو رہا ہے، ہلچل مچا ہوا۔ نیکسٹ سٹی قائم کر دی گئی ہے یو ایس اے کے اندر ایک علاقہ ہے پورا جو نیکسٹ سٹی کہلاتا ہے، یعنی ننگوں کا شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جس چیز کو ختم کرنے کے خاطر آئے تھے، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت گود ہوتا جا رہا ہے، یہ انسانیت خرافات کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور فرمان الہی کو بالکل پس پست ڈالنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت پر اتارو۔ نیکسٹ سٹی ایک خاتون کا اسٹیٹمنٹ ہے، جدہ کے اخبار، جدہ سے جو اخبار نکلتا ہے، اس اخبار جو 10 ستمبر 1999 کے اندر وہ اخبار شائع ہوئی تھی، اس اخبار کے خاصے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون پلر پہ چڑھی، الیکٹریسٹی پلر پہ چڑھی، یعنی بجلی کے کھمبے پہ چڑھی، اس کے ہاتھ میں شراب تھا، اور اس کے جسم میں بالکل جسم کے اوپر کپڑے کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، بالکل نیک تھی، بالکل ننگی تھی۔ وہ اوپر چڑھنے کے بعد
पुलिस वाले ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जब ट्रैफिक ब्लॉक होने शुरू हो गए, उसके शरारत को देखते देखते पूरी ट्रैफिक बंद हो गई। ऐसे वक्त में ट्रैफिक पुलिस आई और उसने एक्शन लिया। उसके नंगे होने पर एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ट्रैफिक ब्लॉकिंग की वजह से उस पर एक्शन लिया गया। ये हाल है आज पूरे आलम का। पूरे आलम में इसी तरीके से नाइट क्लब बनाया जा रहा है, नेट क्लब तैयार कर दिए गए, जिसके अंदर नंगों की महफिलें कायम की जा रही हैं। और उस महफिल से ये बताया जा रहा है कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं, जो पर्दे के अंदर अपने ख़ास चीज़ को मलबूस करके महफूज रखा करते हैं। और ये हमारी गोया कि ये इस्लाम की जितनी भी रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स में बाधा है, इसे नाफिज न किया जाए, नाफिज न होने दिया जाए। आज माशरे के अंदर ये हलचल मचा हुआ है और फैशन डिज़ाइन ने अपना ऐसा रंग दिखाया कि टी शर्ट पे, जीन्स पे इस तरीके से ऐसे अल्फाज लिखे रहते हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हमारी बच्ची जा रही हो, रास्ते से गुजर रही हो, अगर कोई उसे कोई ऐसे तंजिया जुमले कह दे तो हम फौरन उसके सर कलम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके टी शर्ट के आगे के हिस्से में ऐसे टच में या इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमारे जहन पे बिल्कुल उसका असर ही नहीं होता कि हम कैसा लिबास हम अपने बच्चों को पहना रहे हैं। हम टीवी पे आए दिन देखते हैं एक छोटा सा बच्चा डांस की कॉपी करता हुआ नजर आता है कि एक डांसर को देख लिया उसने, एक सिंगर को देख लिया, बिल्कुल वही कॉपी। 6 साल का बच्चा वो कॉपी करता हुआ नजर आ रहा है। अब बताइए, इतनी कम सिनी की उम्र में हम बच्चों को ऐसे लिबास पहनाएंगे और पहनाने के बाद उसके असरात हम सोचें कि वो वक्त का वली बन जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं। इसलिए कि हमने बचपन से ही उस पर उसी तरीके से मेहनत की, आगे चल के वही साफ पैदा होगा, उसके अंदर वही चीज़ें आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला ने तो लिबास को नाज़िल किया था इंसान की मुहाफ़ज़त के खातिर, इंसानियत के बचाव के खातिर, ताकि इंसान अपने जिस्म के हिस्से को ढांपे रखे। लेकिन शैतान अपनी चाल चल गया और उसकी जाल में हम फंस गए और हम महसूस भी नहीं करते। वो जाल क्या था? यकीन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने के बाद जन्नत के अंदर दाखिल किया। जन्नत में दाखिल करने के बाद ये हुक्म नाफिज किया कि उस दरख्त के करीब ना जाना। आदम, पूरी जन्नत तेरे लिए, जन्नत के हर शय तेरे लिए, हर चीज़ तेरी खिदमत में लगा दी गई है, बस उस दरख्त के करीब ना जाना। शैतान वरगलाया, आके कहा कि मालूम है उस दरख्त के करीब जाने के लिए क्यों मना किया है? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तू हमेश के लिए जन्नत में रहे, हमेश के लिए जन्नत में रहना चाहते ही नहीं। लिहाजा वरगलाने का नतीजा ये हुआ कि वो फल खा बैठे। फल खाने का नतीजा ये हुआ कि जिस्म से अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़े खींच लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म से कपड़े खींच लिए और कपड़े खींच लेने के बाद उसे बाहर लाया। बाहर लाने के बाद वो तफ़सीफ़ान मिन वरक़िल जन्नह, वो अपने जिस्मों पे जन्नत के पत्तों को चिपकाना शुरू कर दिए, जन्नत के पत्तों को चिपकाना शुरू कर दिए। गोया कि शैतान अपनी चाल चल गया और हम उसकी जाल में फंस गए। इसी तरीके से एक और खातून इटली की मैसुलिन की एक खातून थी, जिसने भारी असेंबली के इलेक्शन में बरहाना जिस्म पे कोई कपड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ के डाइस पर स्पीच दी। क्यों? वोट के हसूल के खातिर आज ये भी साजिशें रची जा रही हैं। आप देखें, क्रिकेट की जो महफिलें लगा करती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी बच्चियों को लाया जाता है जो बरहना हुआ करती हैं या उनके जिस्मों पर टैटू बने हुए होते हैं और वो झंडे हिलाया करती हैं और लोग वो प्लेयर को देखने के बजाय उन्हें देख रहे होते हैं। गोया कि एक महफिल की बका के खातिर, एक महफिल को बाकी रखने के खातिर ये अमल अख्तियार किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी शरारत भरी लिबास तैयार करके हमारे माशरे में नाफिज कर दिया गया है और हमारी बच्चियों के जहन में भी ये चीज़ को दाखिल कर दिया गया है कि अगर उम्दा लिबास हो तो लिबास के अंदर जाली होना शर्त है, लिबास के अंदर अच्छी एम्ब्रॉयडरी होना शर्त है।
اور اسی طریقے سے پیر میں آج کل ایسا لباس لیگنس کی شکل میں چلائیں، ایسی شرارت بھری لباس ہے کہ یقیناً اگر اچھا انسان وہ اپنے دل سے تصور کر لے کہ یقیناً یہ کیا چیز ہے، اس کے دیکھنے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بیمار ہو گئی، بچی بیمار ہو گئی۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، جب ہمارے بچے ہماری بچیاں جب معاشرے میں دکانوں کے سامنے سے ان کا گزران ہوتا ہے اور ایسی لباسیں اس کے جسم پہ ہوا کرتی ہیں، ہر کوئی لالچ بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی لالچ بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر دکاندار بیٹھے اس کے دل میں ایک ہی چیز گونج رہی ہوتی ہے، کس کی بچی ہے، یہ کس کی بچی ہے، کیسا لباس ہے۔ گویا کہ اس کی نگاہوں کے تیر نے اسے زخمی کر دیا، ہم مانیں یا نہ مانیں وہ بیمار پڑ گئی، اس کا باطن بیمار پڑ گیا، اور ہم تعویذ کرتے رہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ضرورت ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، ضرورت ہے ایسے لباس اختیار کرنے کی جو لباس ہمارے جسم کا ساتر ہو، جسم کا ڈھکنے والا ہو، ہمارے جسم کی حفاظت کرنے والا ہو۔ لباس کا اصل مقصود تو یہ تھا کہ لباس سردی سے ہمیں بچائیں، گرمی کی لو سے ہمیں بچائیں اور ہمارے جسموں کو زینت بخشے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس نازل کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لباس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن آج ریاکاری نے، آج دکھاوے نے، آج نام و نمود نے، آج شہرت نے لا کر ایسی یہود و نصارہ کے ٹریک پہ ہمیں لا کر کھڑا کر دیا، ہم عیب ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ ہمارے جنس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، پلے بوائے۔ پلے بوائے کا مطلب ہم نے کبھی ڈکشنری کھول کے دیکھا؟ آوارہ۔ آوارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمیں آوارہ کے القاب سے منعقد کیا جا رہا ہے، ایسے لباس ہمارے معاشرے میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب فیس بک کی چاہت ان کی ختم ہو گئی، دیکھیں کہ ہر کوئی دل دادا گرویدہ ہو گیا، واٹس ایپ کو لائے، واٹس ایپ کی بھی ہر کوئی گرویدہ ہو گیا، جی میل، یاہو، جتنی بھی شرارت بھری چیزیں ہیں وہ سب یہاں تک کہ ٹی شرٹ پہ یہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ملی، ٹرپل ایکس۔ پونڈ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ جس قوم کے اندر پونڈ کو بڑھاوا دیا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے میں اس پونڈ نے ہی پورے ہلاکت کے پورے یواؤں کی سسٹم کو، پورے فوجی دستہ کو ہلاکت کا شکار کر دیا۔ یہ عمل جس کے اندر پایا گیا، جس کے اندر عریانیت آئی، جس کے اندر نفس کی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ تلاش کرنا انسانیت نے شروع کر دیا، وہ قوم کبھی کامیابی کے منازل طے نہیں کی، کبھی طے نہیں کی۔ یہاں تک کہ فرانس کی جو قوم تھی وہ قوم اپنے حکمراں کی باتوں کو نہیں مانا کرتی تھی، ان کے صرف دل کے اندر یہ رہا کرتا کہ وہ جب کوئی قانون، جب کوئی رولز کا نفاذ ہوتا وہ فوراً وہ کھڑے ہو جاتے، فوراً معاشرے میں کھڑے ہو جاتے اس کا بائیکاٹ کے لیے۔ لہذا فرانس کی حکومت نے یہ قانون نافذ کیا اور تمام کے تمام سائنٹسٹوں کو یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد کا ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس پر سب کی ٹک ٹک کی بات کی نگاہ بچ جائے اور ہر کوئی دیکھتا ہوا نظر آئے، ہر کوئی دیکھتا ہوا نظر آئے۔ اس سے پہلے برہمن ہرمن نام سے ایک نژاد ہرمن کر کے ایک یہود گزرا ہے، اس نے یہ اپنے عقل کی بنا پہ اس نے ایک تدبیر نکالی اور اس نے آرٹسٹوں کو بلانا شروع کیا، بڑے بڑے فنان کو بلانا شروع کیا۔ اب بڑے بڑے فنان کو بلانے کے بعد ننگی تصویریں بنانی شروع کی، جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے اس میں سے 15 افراد بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت میں جب حیت کو بدل کے، اپنی شکل کو بدل کے جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سب کے سب فوجی دستہ وہ بیٹھے تصویریں دیکھ رہے، تصویروں کو دل لگی سے دیکھ رہے۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی پروگریس کی، ترقی ہماری دہلیز پہ دستک دی، اور اس طریقے سے کرتے جو یورپین ممالک کا جو سب سے زیادہ آمدنی، انکم کے جو سورسز ہیں، یہ ایسی فحش لٹریچر ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ لباس کی شکل میں لباس کو اوریاں کر کے ہمارے اندر نافذ کیا جا رہا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کیسی کیسی کمپنیاں، کیسے کتاب، کیسے کپڑے رائج کیے ہیں۔ کپڑوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے، کس میں ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ نہ دیکھ سکیں تو ایئرپورٹ پہ کبھی جائیں سامنا ہو جائے گا، ایک دو ضرور مل جائیں گے، ان کے ٹی شرٹ پر لکھا ہوا ملے گا، کس میں مجھے چومو۔ اگر ہم دل کی گہرائی میں ہم جا کر دیکھیں، اگر ہماری بچی، ہماری بہویں، ہماری پڑوسی یا اس طریقے سے ہمارا نوجوان اگر یہ ٹی شرٹ پہن کے نکلے اور اس کے مفہوم سے واقف ہو تو کیا وہ پہننا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا، لیکن ہم نے اسے بتایا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ٹیکس می ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پینٹ کے بیک حصے پہ بھی آج کل لکھا ہوا ہوتا ہے
ٹیک می مجھے لو، اسی طریقے سے فالو می میری پیروی کرو، اسی طریقے سے بائی می مجھے خریدو، لو می مجھے پیار کرو، اسی طریقے سے نائک کی بہت بڑی کمپنی، نائک یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور ہر مالدار نائک کا شو خریدنے میں فخر محسوس کرتا ہے، ٹی شرٹ خریدنے میں فخر محسوس کرتا ہے، جنس خریدنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ نائک جو نام ہے وہ دیوی کا نام، یہود کے دیوی کا نام، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لات و عزا منات یہ سارے بتوں کے الگ الگ نام تھے، اس طریقے سے ان کی بھی بتوں کے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں۔ یہ نائک ایک دیوی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے پلے بوائے آوارہ، اسی طریقے سے کاؤ بوائے گائے کا لڑکا، اسی طریقے سے فور یو آپ کے لیے ہم نے ٹی شرٹ پہن لیا گویا کہ ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، ہمارے بچے ہماری بچیاں سب پڑھ رہے ہیں فور می آپ کے لیے۔ کیا مطلب ہے ایسے جملے کا، کیا مطلب ہے ایسے جملے کا، کیا بتانا مقصود ہے؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نافذ کی جا رہی ہے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہ سب حربے ہیں، سب حربے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، فرمان الہی سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو کھاؤ وشربو پیو ولا تسرفو فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، لا يحب المسرفین، فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کپڑے کے حصے کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے کو پیبند کاری کیا کرتی ہیں اور پیبند کر کر کے پیبند کو جوڑ جوڑ کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اور ہمارے کپڑے کے کچھ حصے کو پھاڑ کر ڈیزائننگ کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی حربے ہیں۔ وہ کپڑے کے ٹکڑوں میں ہم اپنی قیمتی پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے کپڑوں کے استعمال کرنے والے، ایسے کپڑوں کے پیچھے بھاگنے والے، ایسے فیشن کی گرویدہ رہنے والے اخوان الشیاطین، وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں، وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان بھی کفورا، اور شیطان ایسا ہے جو کفر کی دعوت دیا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ایسا لباس ہمارے معاشرے میں جب رائج ہوگا تو یقیناً ہم اچھائی حاصل کرنا چاہیں ہم اس کے اثرات نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمان الہی ہے کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں سے، امت کی ماؤں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ابصار کہتے ہیں نگاہوں کو، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدْنِينَ عَلَى جَلَابِيبِهِنَّ، اور اپنے جسموں پہ خمار رکھ لیں، اپنے جسموں پہ ایسا لبادہ اوڑھ لیں جس سے پورا تن ڈھک جائے، پورا تن ڈھک جائے۔ لیکن معاشرے میں جو لباس ہے، یہاں تک کہ آج کل جو برقع کا چلن ہے، ہم دیکھیں ایسا برقع معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں خواتین کے پورے جسم کے نصیب و فراز عیاں ہو رہے ہیں۔ ایسے برقع پہننے کا کیا فائدہ؟ ایسا برقع پہننے کا کیا فائدہ؟ آج کل 60 سال پرانے جانے کے بعد بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پہ کبھی لباس آیا کرتا تھا، اس لباس کو بھی اگر آج کے وقت میں اپنایا جائے تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جو خواتین اس وقت میں آج سے 60 سال پہلے پہنا کرتی تھی وہ پورا بھرپور لباس ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ایک کلف لگا ہوا ہوتا تھا، اس کے اندر بٹن بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ طریقہ، یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے کو اپنایا جائے، اپنی بچیوں کے لیے ایسے لباس تیار کی جائے تو بٹن کھول کے کپڑے کو اوپر کر کے آسانی سے وضو کر سکتی ہے۔ لیکن ایسا سسٹم چل گیا کہ پورا لباس بھرا ہو لیکن ہاتھ برہنہ ہونا چاہیے، ہاتھ پہ نیٹ لگا ہونا چاہیے، اور نیٹ کا تعلق صرف ہاتھ سے نہیں، بیک سائڈ سے یا اسی طریقے سے دل سے یا اس طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نیٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور ہم معاشرے میں لا کر اپنی چھوٹی سی بچی ننھی سی کلی کو ہم پہناتے ہیں اور بازو کھلا ہوا ہوتا ہے اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچپن میں اسے ہم اسی کی پریکٹس کرائیں گے تو آگے چل کے وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اس کے دل کے اندر یہی خواہشات اتپن ہوگی، اور جب یہ خواہشات اتپن ہو جائیں گی ہم اس پہ پابندی عائد کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اور سماعت فرمائیں، عبرانی زبان میں کچھ ترکی وغیرہ کے علاقے میں کچھ عبرانی قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی ٹی شرٹ پہ ایسے جملے پائے گئے، بوکے موان کا مطلب یہ ہوتا ہے میں یہودی ہوں،
ایسے جملے عبرانی لینگویج میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ گویا کہ یہودیت کی دعوت دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے بکات شو، اس طریقے سے میں یہودی بنوں، میرا یہ منشا ہے کہ میں یہودی بنوں. اسی طریقے سے بلبا سور، اس طریقے سے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں یہودی کی پیروی کروں، میں یہود کی پیروی کروں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹیل می، ہیل می یعنی مجھے جہنم پسند ہے. ہیل می، میں جہنم کا دل دادا ہوں. ہیل کہتے ہیں انگلش میں جہنم کو. اسی طریقے سے کلک اٹ، اسے دباؤ، اسے دباؤ. اگر ٹی شرٹ پہ ایسے جملے لکھے ہوں اور بتائیں کوئی ہمارا اچھا معاشرہ اس کی سمجھ رکھتا ہو، اگر جانکار ہو، اسی لیے ضرورت ہے آج تعلیم کے حصول کی. یہود و نصارہ کی جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں انگلش لٹریچر کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، تو ضرورت ہے ہمیں انگلش پڑھنے کی، اس پہ مہارت حاصل کرنے کی اور ان کی سازشوں کو روکنے کی. اگر انٹرنیٹ کے ہم اچھے جانکار ہیں تو ہمیں ضرورت ہے ایسی اسلامیات کو اس پہ نافذ کرنے کی، ایسے سائٹیں تیار کر کے اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس دعوت کی ضرورت ہے. ورنہ بہت ہی تیزی سے پھیلاؤ امڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں وہ ہمیں بھی اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی بہا کر لے جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آج کل ٹی شرٹ میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے آئی ایم ویری ہاٹ بٹ ناٹ فار یو، کہ میں بہت ہی امنگ والا ہوں، امنگ والی ہوں، لیکن تیرے لیے نہیں ہوں. یا ایسا ٹی شرٹ میں یہ چیزیں بھی آویزاں کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے ایک کمپنی ہے جو آپ کو بھی بڑے بڑے شہروں میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی، پیٹر انگلینڈ. پیٹر انگلینڈ کا لباس ہر مالدار جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس سے آگے بڑھنے والا جو ہے، اپنے حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اپنے پیسے کا اسراف کرنے والا ہے، وہ پیٹر انگلینڈ کو خریدنے میں فخر محسوس کرتا ہے. در حقیقت یہ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا. پیٹر انگلینڈ قسطنطنیہ کا یہ بادشاہ تھا اور گرناطہ کے سلطان کو اس سے دھوکہ سے بلایا، گرناطہ کے بادشاہ کو اس سے دھوکے سے بلایا اور دھوکے سے بلانے کے بعد قتل کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم دیکھیں، اگر کوئی ٹی شرٹ پہ سلطان صلاح الدین ایوبی لکھ دے اور لکھنے کے بعد یوروپین ممالک میں اسے رائج کر دے، تو کون یہود کا ادنا سے ادنا بچہ بھی پہننا پسند نہیں کرے گا. لیکن وہ اس چیز کو نافذ کر رہے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں پہنتے ہوئے. ان کے کیپ کو ہم پہنتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے سروں پہ ایک سجانا اسے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. بتائیں اگر کوئی ہمارے اسلام کا ماننے والا، فتح پہ فتح کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لکھ دے، یا اسی طریقے سے طارق ابن زیاد کا ٹی شرٹ پہ نام لکھ دیا جائے اور ان کے ملکوں میں یہ چیز نافذ کر دیا جائے تو وہ پہننا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں پسند کر سکتے. لیکن ہم ان کی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم پہنا رہے ہیں. ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، ضرورت ہے اس چیز پہ فاؤنڈیشن عائد کرنے کی، ضرورت ہے اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی. آج ہندوستان کا پورا کاٹن، کھادی گرام ادھوگ کی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی لباس تیار کی جا رہی ہے، جتنی بھی عمدہ لباس ہے جو ہماری اسکین کو فائدہ پہنچانے والی لباس ہے، وہ سب یورپین ممالک کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اور وہاں سے جتنی بھی شرارت بھری لباس ہے وہ ہماری زندگیوں میں نافذ کیا جا رہا ہے اور ہم پہن کے اس کا فخر محسوس کر رہے ہیں. آگے اسی طریقے سے ریچارڈ، ایک نام ہے ریچارڈ جو ٹی شرٹ پہ بھی پایا گیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ، کامکس کے اندر بھی اس کے نام آیا کرتے ہیں، بیگ پہ بھی یہ چیزیں لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک نام روزر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ سب کے سب شیطان تھے، اور سب کے سب سفاک تھے. اسلام کے ماننے والوں کے قاتل تھے، اسلام کے ماننے والوں کا بے دریغ اسلامیت کے ماننے والوں کو ذبح کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج معاشرے میں ہمارے گھروں کی، ہمارے جسموں کی اور ہمارے جسموں کی روزمرہ زندگی کی زینت بنے بیٹھے. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس نازل کیا تھا کس مقصد کے تحت، کہ انسان اپنے تن کو ڈھانپے، یہ انسان ٹھنڈ کو اپنے سے دور کرے، یہ انسان اپنے جسموں کو زینت بخشے. لیکن ہم نے اپنے مالی قیمتی پیسے کو بھی ان کے حوالے کیا اور ان کے آچرن کو، ان کے سوبھاؤ کو اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کرنے لگے. ہم کامیاب ہونا چاہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر ہم اس کی اتباع نہ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کو اپنا حصہ نہ بنائیں، ان کی زندگیوں کے، ان کے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو ہم اس پہ نافذ نہ کر لیں، چلائیں نہ، تو اس وقت تک ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو ضرورت ہے ہمیں ایسے شرارت بھری لباسوں سے اجتناب کرنے کی، اپنے بچیوں کے لیے ایسے لباس ارینج کرنے کی ضرورت ہے جو بالکل عفیفہ دکھنے میں بھی، گلا بھی بند ہونا چاہیے، پورے بازو بند ہونے چاہیے، اور جو بھی اوپر قمیص ان کے لیے تیار کیا جائے وہ پورا گھٹنوں تک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو سلوار ہو
جسم کے نسیب و فراز بالکل عیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر جسم کے نسیب و فراز عیاں ہو رہی ہیں تو گویا کہ انسان کی نظر جب پڑے گی تو نظر بد کا شکار ہو جایا کرے گی, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا. یقیناً نظر بد کا لگ جانا یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس سے بھی ہمیں اجتناب اگر بچنا ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں پورے اچھے لباس کو تیار کرانا چاہیے اپنی مرضی. آج کل بہت سارے امبرائڈریز کے بہت ساری لتیاں آ گئی ہیں آج کل معاشرے میں. اگر ہم مارکیٹ سے کوئی ایک ادنا سا لباس بھی ہم خریدتے ہیں, اگر ہم بچیوں کے دل میں اگر ہم نے تہیہ کر لیا, عزم کر لیا کہ اچھا لباس میں اپنے بچوں کو ملبوس کرنا ہے, اچھا لباس پہنانا ہے جس سے پورا جسم ڈھک جائے, تو یقیناً ایسے بہت سارے لیس آ گئے کہ آپ ڈیزائن ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اپنے کپڑے کو, اپنے بچوں کے کپڑوں کو, تو یوں ہی ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے. بہت ساری پھول کی ایسے قسمیں آ گئی ہیں, بہت سارے ایسے ڈیزائننگ گلے پہ آ گیا ہے, ایسے طریقے سے بازو پہ بہت سارے ایسے ڈیزائن آ گئے ہیں جسے ہم الگ سے خرید کے کپڑوں پہ آویزہ کر سکتے ہیں, کپڑوں پہ لگا سکتے ہیں, اس سے بھی زینت حاصل کی جا سکتی ہے بمقابل ان کی شرارت بھرے کپڑوں سے. بمقابل ان کی شرارت بھرے کپڑوں سے جس کی قیمت 2,000 3,000 ہوا کرتی ہے, اور شادی میں ہم ایسے کپڑوں کے انبار لگا دیا کرتے ہیں. ایسا لباس جو صرف ایک بار پہننا مقصود ہوتا ہے, صرف نام و نمود کے لیے 50,000 60,000 20,000 30,000 کے شادی کے جوڑے ہوا کرتے ہیں. حالانکہ شادی تو ایک ادنا سا لباس میں بھی ہو جاتا, لیکن ہم نے دل میں یہ عزم ہی نہیں کیا کہ ہماری وہ غریب بچیاں کہاں جائیں گی, وہ کیسے مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے ہمارے اس عمل کے ذریعے سے. تو ہم نے یہ محسوس ہی نہیں کیا, بلکہ اپنی نام و نمود کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے پیسے کے دبدبے کے خاطر ہم نے یہ عمل کو انجام دیا, اور معاشرے کے اندر خرافات عام ہونی شروع ہو گئی, بگاڑ عام ہونی شروع ہو گئی. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اپنے بچیوں کو بھرپور لباس پہنانے کی ضرورت ہے, ان کے سروں کو, ان کے جسموں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے, ورنہ ان تخریب کاروں کی یہ سازشیں ایسی ہیں, ان کے رچیتا رچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا مقصود یہی ہے کہ ہماری بچیاں آج معاشرے میں برہنہ نظر آتی ہوئی نظر آئیں, اور یہ دیکھ دیکھ کر یہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اسباب فراہم کریں. اور یہ جتنی بھی شور شرارے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے کبھی نکاح کے میٹر کو لے کے, کبھی طلاق کے میٹر کو لے کے, یہ جتنی بھی شرارت بھری آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ صرف انہی کی نشانیاں ہیں, انہی کی چند نشانیاں ہیں. ہم ان کی فریب کاریوں کو سمجھتے نہیں. در حقیقت یہ فریب کا ایک الگ قسمیں ہیں, اور ان قسموں کے اندر ہم گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی اس مذموم فریب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لباس ہمارے لیے مہیا کرنے والوں میں شامل فرمائے, تاکہ ہمارے بچیوں کی پورے جسم کا ساتر ہو, پورے جسم کو پردہ بخشنے والا ہو. یا رب العالمین, آج تک ہم سے جانے انجانے میں جتنی بھی گناہیں سرزد ہو گئی ہیں, نگاہوں کے تعلق سے یا زبان کے تعلق سے, یا اللہ تو اس کی پردہ پوشی فرما کر, یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما, یا اللہ والدین کی اصلاح فرما, بچوں کی اچھی تربیت کرنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ ہماری بچیوں کی عفت والی زندگی عطا فرما, شیطان کے شر سے ہماری ماؤں کی, بہنوں کی, بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما. یہود و نصارہ کی امڑتی ہوئی سازشوں سے یا میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ صدق دل سے تیری رضا کے خالص اعمال کو انجام دینے والوں میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انک انت